ٹھنڈا گیسی سیارہ جو سورج سے 7ویں نمبر پر موجود ہے، اسے یورینیس کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت کم تفصیلات دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ سیاروں میں سب سے کم بڑا سیارہ ہے، جس میں جوپیٹر، سیٹرن اور نیپچون بھی شامل ہیں۔ یہ والا جو آپ سائن دیکھ رہے ہیں، اس کو یورینیس کے لیے منتخب کیا گیا تھا، جس کو آپ دی سائن آف یورینیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یورینیس کی کلوز اپ تصاویر میں بھی گیس کے بادل ہی دکھائی دیتے ہیں۔ یورینیس اپنی شکل و صورت کی وجہ سے بے حد دلچسپی رکھتا ہے۔ سیارہ یورینیس اور اس کے رنگ اور تمام چاند، یہ سب 90 ڈگری کے اینگل پر جھکے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح سورج کے ارد گرد بھی گھومتے ہیں۔ یورینیس کا نام قدیم یونان کی علم و نجوم کی دیوی یورمینیا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ 1781 میں یورینیس کو ایک ٹیلیسکوپ کی مدد سے دریافت کیا گیا تھا۔ یورینیس کو دراصل پچھلی صدی میں کئی بار دوربین کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا، لیکن اس کو ایک سیارے کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ سورج سے آنے والی روشنی ہماری زمین پر صرف 8 منٹ میں پہنچتی ہے، لیکن یہی روشنی یورینیس پر 2.5 گھنٹے میں پہنچتی ہے۔ سورج سے اس کا فاصلہ 2.9 بلین کلومیٹر ہے، جو زمین سے 19 گنا زیادہ بڑا ہے، اور یورینیس کبھی بھی زمین سے 1.7 ملین میل کے قریب نہیں آیا۔ دوسرے سیاروں کی طرح یورینیس میں بھی ہائیڈروجن، ہیلیم، پانی اور دیگر عناصر پائے جاتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کی طرح یورینیس پر بھی کوئی ٹھوس حالت نہیں ہے۔ یورینیس کے ماحول میں میتھین سورج کی روشنی کو جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے یورینیس کا نیلا رنگ ہے۔ یورینیس کا صرف ایک بار خلائی جہاز کے ذریعے دورہ کیا گیا تھا۔ 1986 میں US وائجر 2 کی تحقیقات کی گئی تھی۔ اس سے پہلے سائنسدان اس کے بارے میں بہت کم جانتے تھے، کیونکہ یورینیس کا زمین سے فاصلہ بہت دور کا ہے۔ یہ فاصلہ تقریباً 3.0885 بلین کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی ڈینسٹی 1.27 گرام کیوبک سینٹی میٹر ہے۔ اس سیارے کی عمر 4.503 بلین سال ہے، اور اس سیارے کی گریوٹی 8.87 ملین پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ وائجر 2 کی تحقیقات سے پہلے اس پلانٹ کے 5 چاند تھے۔ اب مزید تحقیقات کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے کل ملا کے 15 چاند ہیں، اور شاید مزید اور بھی چاند ہو۔ ان تمام چاندوں کے نام ولیم شیکسپیئر کے کھیلوں کے نام سے رکھے گئے تھے، مثلاً اوفیلیا، جولیٹ، ٹائٹانیا، کرسٹا، بیانکا اور ہیلڈا وغیرہ کے نام سے رکھے گئے تھے۔ یورینیس ہماری زمین سے بہت مدھم نظر آتا ہے۔ 1781 سے اس پلانٹ کی شناخت کی گئی تھی۔ یورینیس کے رنگ کا نظام تقریباً 200 سال بعد کہیں 1977 کو دریافت کیا گیا تھا۔ یورینیس پر 12% ہیلیم اور 3% میتھین ہے۔ یورینیس پر تقریباً 11 رنگ ہیں، جو تمام مادے پر مشتمل ہیں، اور ابھی رنگ ہمارے پورے سولر سسٹم میں اس طرح کے رنگ نظر نہیں آتے۔ یورینیس کی گردش کا ایکسس 98 ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے، لہذا اس کا ایکویٹر بھی نیچے کی طرف ہے۔ یہ شدید ایکسس کا جھکاؤ اس کے رنگ اور چاند کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ یورینیس کا یہ ترچھا ہوا اینگل، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ شاید کوئی بڑا ایسٹرائیڈ اس کی طرف ٹکرایا ہوگا۔ یورینیس کا یہ ترچھا ہوا اینگل نہایت طویل موسموں کی وجہ سے ہے۔ جب یہ پلانٹ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو ہماری زمین سے 42 سال کے بعد اس کی طرف روشنی آتی ہے، اور اتنے ہی عرصے تک اس پورے پلانٹ پر اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ تاہم موسموں کے بدلنے سے موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ یہ سورج سے کافی دور ہے۔ یورینیس کا ایک انوکھا میگنیٹک فیلڈ میدان ہے، کیونکہ دوستو اس پلانٹ کا ترچھا ہونا ہی ایک خوفناک قسم کی میگنیٹک لیئر کو پیدا کرتا ہے، لہذا اس کا زاویہ وہ نہیں جو عموماً دوسرے سیاروں کا ہونا چاہیے۔ میگنیٹک فیلڈ کا جھکاؤ 60 ڈگری کے زاویے پر جھکا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ مقناطیسی میدان کی شکل کافی حد تک نارمل ہی ہے۔ یورینیس کا مقناطیسی میدان سیارے سے تھوڑا پڑے کی جانب ہے، جو اس کو نہایت انوکھا بناتا ہے۔ اس سیارے کا سب سے اندرونی چاند، جس کو کورڈیلیائی چاند بھی کہا جاتا ہے، یہ اس رنگ کے نظام میں گردش کرتا رہتا ہے۔ میرانڈا نامی چاند شاید پورے سولر سسٹم میں معمولی سا چاند ہو،
किसी भी मुशाहिदे से ये नजर नहीं आता कि ये कभी किसी धमाके से फटा हुआ हो और दोबारा इकट्ठा हो गया हो। दोस्तों अब बात करते हैं यूरेनियस पर बारिश की। क्या वाकई ही यूरेनियस पर डायमंड की बारिश होती है, वो भी द डायमंड रेन? क्या ऐसा होना पॉसिबल है? हम जानते हैं कि यूरेनियस और नेपच्यून किससे मिलकर बने हैं और हम ये भी जानते हैं कि चीजें ज्यादा गर्म हो जाती हैं। आप जैसे ही किसी सैयारे की गहराई में जाते हैं तो एक रियाजियाती मॉडलिंग इस तफसीलात को पूरा करने में आपकी मदद करता है। जैसा कि इन सैयारों का दर्जा हरारत 7000 केल्विन तक है, जो जमीन से 6 मिलियन गुना ज्यादा है। और यही मॉडल्स हमें बताते हैं कि मेंटल्स की सबसे बाहर की तह कुछ ठंडी होती है। ये पूछना जरूरी है कि वहाँ पानी का क्या होता होगा। मीथेन के साथ खास तौर पर शदीद दबाव वाले मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकता है, कार्बन को खारिज कर सकता है और कार्बन फिर अपने भाइयों को इकट्ठा करके एक लंबी जंजीरें बनाता है और फिर यही लंबी जंजीरें मिलकर हीरो की तरह क्रिस्टल लाइंस बनाती हैं। घने हीरे की शक्लें फिर मेंटल की तह से नीचे गिरती हैं जब तक कि ये बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए। इसलिए यूरेनियस और नेपच्यून पर हीरो की बारिश होती है। तो दोस्तों बराह करम हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके एक बड़ा चैनल बनाइए।